بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعزتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال ابا عبداللہ علیہ السلام لفاطمۃ تسع اسماء عند اللہ عز وجل فاطمۃ والصدیقۃ والمبارکۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیہ والمرضیۃ والمقدسۃ والزہراء صلوات سامعین گرامی، اسماء جناب سیدہ اس عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی کنیت ابا عبداللہ ہے، ان کی روایت کردہ حدیث موضوع گفتگو ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جناب فاطمہ کے 9 نام ہیں، اور یہ نام فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، مقدسہ اور زہرا، یہ 9 نام ہیں۔ ان ناموں میں سے پہلا نام فاطمہ، جو عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہی جناب خاتون جنت کا اسم گرامی ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ بھی اسی طرح سے اللہ کی طرف سے رکھا ہوا نام ہے جیسے دوسرے القاب یا خطابات جو آپ کی ذات سے منسوب ہیں۔ تو اس طرح سے فاطمہ پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے 3 احادیث میں بیان کردہ 3 مختلف پہلوؤں پر اب تک بات کی کہ فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا کہ آپ اپنے محبوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے چھڑانے والی، رہائی دلانے والی ہیں، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ ہر شر سے، ہر برائی سے آپ کو جدا رکھا گیا ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہے۔ اور پھر آپ فاطمہ اس لیے ہیں کہ جناب امیر کی بیان کردہ حدیث ہے کہ آپ فاطمہ اس لیے ہیں کہ آپ کی ذات میں اللہ نے امر ولایت کو رکھا تھا، یعنی سلسلہ امامت آپ کی نسل میں ہونے والا تھا، اور زمانہ یقیناً آپ کے اس شرف سے اور اس سلسلے سے حسد کا بھی شکار ہوگا، اور طمع بھی کرے گا، لالچ بھی کرے گا کہ کاش اس سے میں وہ حصہ دار بن سکے اس فضیلت میں۔ لیکن اللہ اس سلسلے کو بھی اور خاتون جنت کو بھی ان حاسدوں کے، اس حسد کے نقصانات سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سلسلہ کامیابی سے جاری و ساری رہے گا، دنیا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی، حاسد اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں ان تینوں مفاہیم کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اس پر گفتگو ہوئی
لیکن قدم آگے بڑھانے سے پہلے اور کسی اور نام کو موضوع گفتگو بنانے سے پہلے آج چند امور لفظ فاطمہ کے سلسلے میں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے کہ ان کو بیان کر دیا جائے، تو ذرا اس حوالے سے اس نام کو ایک مرتبہ کم از کم ایک نشست کی حد تک اور اس کے اوپر گفتگو کرنی ضروری ہوگی۔ خاتون جنت کا یہ نام پنجتن کے جو نام ہیں ان ناموں میں ایک حوالے سے ذرا مختلف ہے باقی پنجتن کے اسماء گرامی سے۔ وہ اس لیے کہ پنجتن کے جتنے نام ہیں، جتنے مرد ہیں 5 شخصیتوں میں، یہ انوار خمسہ جو ہیں جن کو آپ پنجتن پاک کہتے ہیں، ان میں 4 مرد ہیں اور ایک تنہا خاتون جنت خاتون ہے۔ تو جو 4 مرد ہیں ان چاروں کے نام محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین، یہ چاروں نام عربی زبان میں، عربی معاشرے میں، عربی ماحول میں اس سے پہلے کسی کے نہیں تھے۔ نہ لفظ محمد بطور نام کے، ہر چند کے یہ سارے لفظ عربی کے ہیں اور ہر لفظ اپنی جگہ پر بڑے خوبصورت معنی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نام عربوں میں نہیں رکھے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے جب اپنے پوتے، ظاہر ہے کہ یتیم پوتا تھا، باپ کا انتقال ولادت سے پہلے ہو چکا تھا حضرت عبداللہ کا، تو جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کا نام محمد رکھا، تو بہت سے قریشیوں نے یہ سوال بھی کیا کہ یہ کیا نام رکھا ہے آپ نے، ہم نے یہ نام پہلے نہیں سنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ اس کی مدح ہوگی، تعریف ہوگی، اس لیے اسے محمد کہہ کے خدا جانے کوئی غیبی اشارہ تھا اللہ کی طرف سے، ان کو القاء ہوا کہ یہ نام رکھا جائے، جو بھی وجہ رہی ہو۔ اور اس کے بعد کے جتنے بھی نام ہیں وہ خود جناب رسالت مآب نے رکھے۔ حضرت علی کا نام بھی اپنے طور پر بالکل منفرد نام تھا، اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ حسنین علیہ السلام کے سلسلے میں تو خصوصیت سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ حضرت علی کے معاملے میں بھی صورتحال یہ ہوئی کہ ماں نے نام حیدر رکھا، لیکن جناب رسالت مآب نے کہا کہ وہ تمہارا رکھا ہوا نام اپنی جگہ پر، لیکن میں ان کا نام علی رکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ اشارہ قدرت تھا جناب رسالت مآب کو کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، چنانچہ آپ نے حکم پروردگار کے تحت یہ نام علی رکھا۔ اور پھر حسنین علیہ السلام کے سلسلے میں بھی صورتحال یہی ہوئی کہ غالباً اگر والدین رکھتے تو کچھ اور نام رکھتے، لیکن حضور کو یہ اللہ کی طرف سے فرمان پہنچا کہ حضرت ہارون کے 2 بیٹے تھے اور ان دونوں کے جو نام تھے وہی نام ان بچوں کے رکھے جائیں، یعنی ان بچوں کے نام تھے شبر اور شبیر۔ تو اس پر جناب رسالت مآب نے کہا تھا کہ ہماری زبان عربی ہے تو یہ نام عربی میں ہونے چاہیے، تو ارشاد پروردگار یہ ہوا تھا کہ اچھا عربی میں اس کا ترجمہ شبر کا ترجمہ حسن ہے اور شبیر کا ترجمہ حسین ہے، تو اسی لیے شبر و شبیر بھی کہلاتے ہیں حسنین علیہ السلام اور حسن و حسین بھی۔ یہ نام بھی عربوں میں اس سے پہلے نہیں رکھے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے رکھے جانے کے بعد دنیا میں کسی اور نام کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی جو ان 4 ناموں کو حاصل ہوئی۔ یعنی دوسری اقوام میں بھی اپنے مذہبی رہنماؤں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ جن کے ماننے والوں کی تعداد اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، ان کے ہاں نام کا جز حضرت عیسیٰ کا نام
اس کثرت سے نہیں ہے جتنا محمد و علی و حسن و حسین ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں جس کثرت سے یہ نام رکھے گئے اتنا کسی فرد واحد کا نام نہیں رکھا گیا۔ پنجتن کے نام مجموعی طور پر بھی اور الگ الگ بھی، یعنی لفظ محمد کا استعمال، لفظ علی کا استعمال اس طرح سے رکھا گیا کہ وہ لوگ جو بظاہر عقیدت نہیں رکھتے ان کے ناموں کا بھی جز کوئی نہ کوئی یا حسین ہوگا، حسن ہوگا، علی ہوگا یا محمد ہوگا۔ ان ناموں کی حد تک تو یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ نام اس سے پہلے نہیں رکھے گئے، لیکن خاتون جنت کا نام فاطمہ نہ عربی معاشرے کے لیے اجنبی تھا اور نہ خاندان رسالت کے لیے اجنبی تھا۔ یہ نام اس سے پہلے بھی رکھا گیا اور خاندان رسالت میں یہ نام موجود تھا۔ جناب رسالت مآب کی اور حضرت علی علیہ السلام کی دونوں کی دادی ایک ہیں۔ عبد المطلب کے پوتے جناب رسالت مآب بھی ہیں اور جناب عبد المطلب ہی کے پوتے حضرت علی علیہ السلام بھی ہیں، تو دونوں کے دادا اور دادی ایک ہی شخصیت ہیں، یعنی دو ایک ہیں۔ دادا حضرت علی کے جو ہیں وہی حضرت علی کے، وہی جناب رسالت مآب کے، اور جو دادی رسول خدا کی ہیں وہی دادی ہیں جناب امیر المومنین کی۔ تو ان دادی کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ ہے۔ فاطمہ بنت عمر مخزومی بنو مخزوم کی خاتون تھیں جو حضرت ابو طالب کی والدہ ہیں اور جناب عبداللہ کی والدہ ہیں، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو حضور کی جدہ گرامی جو ہیں وہ فاطمہ کہلاتی ہیں۔ یہ جناب فاطمہ انتقال کر چکی ہیں حضور کی ولادت سے پہلے، انہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی ہے۔ جناب فاطمہ مخزومیہ نے، یہ جو حضور کی دادی ہیں، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، اور ظاہرہ اعتبار سے حضور بھی چونکہ بعد میں پیدا ہوئے اس لیے بھی وہ بھی اپنی دادی سے آشنا نہیں ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہوئی اپنی دادی سے۔ اگر حضور نے خود نام رکھا ہوتا اپنی بیٹی کا تب بھی وہ نام ان کی انتہائی پسندیدہ نام ہوتا جو اپنی بیٹی کے لیے رکھتے، اس لیے کہ خاتون جنت وہ ذات ہیں کہ جن کی ولادت حضور کی زندگی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ غیر معمولی واقعہ اس لیے کہ زمانہ ابتر ہونے کا طعنہ دے رہا ہے رسول کو، اور رسول کے دل پر اس بات کا اتنا گہرا زخم ہے اس ابتر کے طعنے کا کہ بارگاہ یزدی کو خود ذات رسالت کی تشفی کے لیے سورہ کوثر نازل کرنی پڑی، اور یہ کہا گیا کہ جو تمہیں ابتر یعنی لا ولد بے نام و نشان کہنے کا طعنہ دے رہے ہیں ان کا اپنا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، لیکن تم وہ ہو کہ تمہیں ہم کوثر عطا کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں تمہاری نسل بھی قائم رہے گی، نام بھی قائم رہے گا، تمہارے وارث موجود رہیں گے۔ تو اب وارث کی حیثیت سے رسول کو جو ذات عطا ہوئی وہ ذات جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ اب ذرا سوچئے، ذرا غور فرمائیے کہ والدین کے لیے اولاد بہر طور محبت کا سرچشمہ ہوتی ہے، محبت کا مرکز ہوتی ہے، لیکن وہ باپ جس کے کئی اولادیں دنیا سے گزر گئی ہوں کمسنی کی حالت میں، اور اسے دشمن یہ طعنہ دینے لگے کہ یہ بے اولاد رہے گا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اس کے گھر میں اگر کسی بچے کی ولادت ہوگی، بچے یا بچی کی، تو وہ اس کے لیے غیر معمولی واقعہ ہوگی۔ عام باپ بھی اپنی اولاد سے، اپنی بیٹیوں سے، بیٹوں سے محبت کرتا ہے، لیکن رسول کے لیے سیدہ کہانا یعنی ایک بہت بڑا زخموں کا مرہم تھا جناب سیدہ کا دنیا میں ظاہر ہونا۔ تو اس لیے حضور کے واسطے حضور کی تمام محبتوں کا مرکز اگر کوئی ذات ہو سکتی تھی تو وہ جناب سیدہ کی ذات گرامی ہو سکتی تھی۔ اس لیے اب جو نام جناب سیدہ کا رکھا جائے گا وہ یقیناً رسول کا انتہائی پسندیدہ بڑا من بھاتا نام ہوگا، تبھی نام رکھا جائے گا۔ اب یہ نام چاہے خدا رکھے
چاہے رسول خود رکھیں تب تو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ رسول وہی نام رکھیں گے۔ ارے ہم جب اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھا سا نام جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ بہت سے ہمارے ذہنوں میں زندگی میں کسی کوئی خوشگوار واقعہ کسی ذات سے وابستہ ہوتا ہے، اس کا نام ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ جب ہمیں یہ اولاد دے گا، بیٹی دے گا تو کسی پسندیدہ خاتون کا نام رکھیں گے، بیٹا دے گا تو کسی پسندیدہ مرد کا نام اس کا رکھا جائے گا۔ تو نام ہم پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں کہ کوئی اچھا سا نام اولاد کا رکھا جائے۔ تو جب ہم یہ توقع کرتے ہیں تو رسول بھی اپنی بیٹی کا اگر نام رکھیں گے تو وہی نام رکھیں گے جو انتہائی پسندیدہ ہوگا۔ اچھا، اور اگر رسول کو بھی براہ راست رسول کے رکھنے کے خدا نام رکھے گا تو خدا اپنے رسول کی دلجوئی کا، رسول کے جذبات کا، رسول کے احساسات کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ رسول کی کسی خواہش اور فرمائش کو رد نہیں کرتا۔ وہ خدا جس کے رسول کے جذبات کے خیال رکھنے کا یہ عالم ہو کہ اگر رسول کو خانہ کعبہ سے جدا ہونے کا احساس بار بار مضطرب کرے اور وہ بے ساختہ مکے کی طرف رخ کریں تو اللہ اس کے اوپر قرآن مجید میں حکم نازل کرے کہ اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے، وہ کسی خاص جانب نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن حبیب ہم تمہارے بار بار اٹھتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اچھا ہم تمہارے لیے یہ ضابطہ مقرر کر دیتے ہیں کہ اب تم اور تمہاری امت سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ جو قبلہ بنا ہے یہ رسول کی تشفی کے لیے بنا ہے، رسول کے خواہش کو پیش نظر رکھ کر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا، ورنہ خدا نہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے نہ بیت المقدس میں رہتا ہے، نہ وہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر طرف ہے اور کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی ایک سمت میں عبادت کا ہونا اس لیے نہیں ہے کہ خدا وہاں رہتا ہے، بلکہ یہ خواہش رسول کا احترام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس کی یوں کہیے کہ پسند کا خیال اتنا ہو کہ اگر یہ رسول اس مکان اور زمان سے نکل کر اس فضا میں پہنچے کہ جہاں مکان لا مکان بن جائے، جہاں زمان کا وجود نہ رہے، وقت کا تصور، یہ جو آپ کا صبح و شام والا وقت ہے یہ وقت نہ رہے، اس لازمانی اور لامکانی کے مقام پر جہاں کسی اور فرد بشر کا کوئی وجود نہ ہو، وہاں اگر اللہ اپنے حبیب سے کلام کرنا چاہے تو پھر چن کے اس آواز کا انتخاب کرے جو رسول کے کانوں کے لیے انتہائی آشنا آواز ہے۔ وہاں کلام ہوا تھا جو کہا گیا کہ علی کی آواز میں ہوا تھا، دنیا نے کہا دیکھیے لوگ غلو سے کام لیتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں کہ رسول بعد میں پہنچے، علی کو وہاں پہلے سے پہنچا دیا۔ جناب والا یہ علی کو پہنچانے کی بات نہیں ہے، رسول سے کلام کرنے کے لیے اللہ کی کوئی آواز نہیں ہے، اللہ نہ زبان رکھتا ہے اور نہ وہ اس طرح سے گفتگو کر سکتا ہے جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن جب رسول سے کلام کرنا ہے تو کسی آواز میں تو ہوگا نا۔ تو اب اللہ نے اس کا اہتمام یہ کیا کہ اس آواز میں حبیب سے کلام کیا جائے جو آواز حبیب کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو جب رسول کی پسند کا اتنا خیال ہے رسول اللہ کو، تو جب اللہ ایک اولاد عطا کرے گا اور وہ اولاد جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، تو کوثر کی شکل حضرت فاطمہ زہرا کی صورت میں جب حضرت حبیب کو عطا ہو رہی ہے تو اب اس کا نام اللہ رکھے گا، تو اللہ بھی منشائے رسول کو سامنے رکھ کر نام رکھے گا، وہی نام رکھے گا جو رسول کا انتہائی پسندیدہ نام ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رسول کو یقیناً فاطمہ نام پسند ہوگا، خود نام رکھیں تب بھی یہ نام ان کا پسندیدہ ہوگا، تبھی بیٹی کا نام رکھیں گے، اور اگر خدا یہ نام رکھے گا
جو ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نام اللہ کی طرف سے رکھا گیا تھا، تو اللہ کی نگاہ میں بھی یہ حبیب کا پسندیدہ نام ہوگا۔ تو اتنا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ نام حبیب کو کیوں پسند ہے۔ یقیناً یہ حضور کا پسندیدہ نام ہے، تو کیوں پسند تھا یہ نام کہ جو یہ نام رکھا گیا؟ یعنی وہاں اور بچوں کے نام رکھتے ہوئے، حسن و حسین کا نام رکھتے ہوئے وہاں سے مثال لائی گئی جس کو حضور خود بھی اور قرآن مجید نے بھی تشبیہ قرار دیا ہے رسول کی ذات کا۔ حضور نے خود اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے حضرت موسیٰ سے، حضرت علی کو تشبیہ دی ہے ہارون سے، باہمی تعلق کو بھی یہی بتایا ہے کہ مجھے اے علی تجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی، اس لیے ہارون کے بچوں کا نام علی کے بچوں کا نام رکھا گیا۔ وہاں بھی ایک طرح سے پسند ہی پیش نظر ہے جس کے تحت یہ نام رکھا گیا۔ لیکن جب سیدہ کی باری آئی تو اب ان کا نام جو فاطمہ رکھا گیا ہے، یہ کون سی فاطمہ ہے جو حضور کی پسندیدہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے یہ نام حضور کو بڑا پیارا ہے؟ تو جناب والا حضور کی میں نے ابھی عرض کیا کہ جدہ ماجدہ آپ کی دادی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دادی کا نام اتنا اچھا لگا ہو کہ حضور وہ نام رکھنا چاہیں، لیکن وہ دادی کہ جو حیات رسول کے ظاہری حیات سے پہلے دنیا سے گزر گئی ہوں، جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا، رسول نے بھی ظاہری آنکھوں سے اپنی اس دادی کو نہیں دیکھا، ان سے حضور کا تعلق عقیدت کا، محبت کا اس اعتبار سے تو ہے کہ میری دادی تھیں، لیکن جیسے وہ دادی تھیں وہ ویسی ہی دادی تھیں جیسے حضور کی پردادی ہوں۔ اب حضرت حضور کی پردادی حضرت ہاشم کی جو زوجہ تھیں، ان کا نام سلمہ بنت عمر تھا، مدینے کی رہنے والی تھیں، مدینے میں ہی قیام کیا۔ حضرت عبد المطلب کی ولادت بھی مدینے ہی میں ہوئی تھی، حضرت ہاشم کا انتقال عبد المطلب کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا۔ تو حضور کے لیے جیسے اپنی مرحومہ دادی فاطمہ تھیں، ویسی مرحومہ پردادی سلمہ تھیں، تو اپنی بیٹی کا نام فاطمہ بھی رکھ سکتے تھے، سلمہ بھی رکھ سکتے تھے۔ سلمہ کو پسند کرنے کی وجہ دادی نہیں ہو سکتی، مرحومہ دادی جس کی حضور سے ملاقات ہی نہ ہو، اس کا نام یقیناً اتنا حضور کا پسندیدہ نام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بزرگان محترم تاریخ نے تو کوشش کی کہ وہ پردہ ڈال دے، بعض شخصیتوں کے حقائق ہم تک تفصیل سے نہیں پہنچائے، لیکن ہجری سن کا 4تھا سال تھا، مدینے کا زمانہ تھا، 4تھے سال رسول نے تفصیل سے بتا دیا کہ یہ نام بیٹی کا فاطمہ کس کی پسند، کس ذات کی وجہ سے رکھا گیا ہے، کیونکہ ایک فاطمہ کا انتقال ہوا سن 4 ہجری میں، 4تھا سال تھا ہجرت کا، فاطمہ نامی ایک خاتون کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو علی ابن ابی طالب حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تھا، رسول نے فوراً کہا علی تیری ماں کا انتقال نہیں ہوا، آج میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد رسول نے وہ طرز عمل اختیار کیا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی اور خاتون کے لیے طرز عمل نہیں اختیار کیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا کیا مقام تھا نگاہ رسالت میں، کہ حضور نے اپنا پیراہن دیا کہ یہ بطور کفن کے آپ کو پہنایا جائے۔ جو قبر کھودی گئی، قبرستان لے کے گئے جنت البقیع میں، تو حضور پہلے قبر میں خود اترے، لحد کو اپنے ہاتھ سے ہموار کیا، جہاں آپ کو لٹایا جانا تھا اس جگہ کو ہموار کیا، اس کے بعد خود آپ لحد کے اندر لیٹ گئے، قبر میں لیٹے، کروٹیں بدلی وہاں پر، اور اس کے بعد پھر جناب فاطمہ بنت اسد کو آپ نے قبر کے اندر اس لحد میں اتار دیا، قبر بند ہوئی۔ صحابہ نے حضور کا یہ طرز عمل نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی اتفاق ہوا، تو اس پر چونک کے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ طرز عمل کیوں، اس خاتون کے لیے یہ رویہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا تمہیں نہیں معلوم، یہ
وہ ذات ہے کہ جس نے میری ماں کے انتقال کے بعد خیال رہے 6 سال کی عمر تھی جب جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے، 6 سال کی عمر سے لے کر اور سن 4 ہجری تک جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن مبارک 57 سال ہو چکا ہے، 6 سال سے لے کر 57 سال تک جناب فاطمہ بنت اسد نے حضور کو اس طرح سے پرورش کی ہے کہ حضرت ابو طالب کی خدمات تو آپ کو معلوم ہے نا، حضرت ابو طالب کی خدمات کی وہ حیثیت نہیں ہے جو فاطمہ بنت اسد کی خدمات ہیں۔ فاطمہ بنت اسد نے وہاں حضرت ابو طالب کے لیے آپ نے سنا ہے کہ بیٹوں کو اٹھا لیتے تھے اور بستر پر رسول کو لٹا دیتے تھے اور رسول کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو لٹاتے تھے۔ یہ شاب ابو طالب میں ان کا کردار تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے متعلق ہمیں تاریخ نے بتایا کہ ان کا رویہ یہ تھا کہ گھر میں خرمے کا درخت لگا ہوا تھا، پکی پکی کھجوریں نیچے گرتی تھیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد صبح سویرے اٹھتی، سب کے گھر والوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھتی، جتنی پکی کھجوریں ہوتی تھیں وہ توڑ کر الگ رکھ کے سنبھال کے رکھ دیا کرتی تھیں کہ یہ جب رسول کو بھوک لگے گی، محمد کو بھوک لگے گی، بھتیجے کو، تو اس وقت کھلاؤں گی۔ بیٹے آتے تھے، ان کو اس کھجور میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ حضور جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو ان کے سامنے یہ کھجور رکھی جاتی تھی۔ ماں نے بیٹوں پہ ترجیح دی جناب رسالت مآب کو، ساری زندگی اس انداز سے آپ کی پرورش کی۔ مدینے میں جانے کے بعد طبقات ابن سعد اہل سنت کی ایک مستند کتاب ہے، اس میں یہ جملہ درج ہے کہ حضور مدینے میں سارا دن جب محنت مشقت میں گزرتا تھا تو دوپہر کا وقت آتا تھا تو آرام کرنے کے لیے بیویاں موجود ہیں، گھر موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ بیویوں سے بڑھ کے سکون راحت کا ذریعہ کون ہو سکتا ہے، لیکن رسول بیویوں کے پاس جا کر دوپہر نہیں گزارتے تھے بلکہ اپنے دوپہر کو سکون و آرام کے لیے اپنی اس بولی ماں کے گھر جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے دوپہر گزارا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس خاتون نے مجھے ماں بن کے پالا ہے، یہ میری ماں تھی، اور یہ خاتون بڑی غیرت دار تھی۔ اس نے کبھی سنا تھا کہ قیامت کے دن جو لوگ اٹھائے جائیں گے میدان حشر میں وہ برہنہ ہوں گے، تو میں نے اس کو اپنا پیراہن اس لیے دیا ہے کہ سارے لوگ قیامت کے دن برہنہ اٹھیں لیکن فاطمہ بنت اسد برہنہ نہیں اٹھے گی، میرے اس پیراہن کے اندر مکفن ہو کر اس کفن کے اندر اٹھائی جائے گی۔ اور میں نے قبر میں لیٹ کر جو کروٹیں بدلی ہیں وہ اس لیے بدلی ہیں کہ کسی قسم کا فشار قبر نہ ہونے پائے، قبر ان کے لیے تنگ نہ ہونے پائے۔ تو رسول کے اس اہتمام نے بتایا کہ رسول کی نگاہ میں فاطمہ بنت اسد کا مقام بہت بلند تھا۔ ماں کے مقام پر رہنے والی اس چچی کی اسی شخصیت کو سامنے رکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹی کا نام اللہ نے بھی فاطمہ رکھا ہے تو یہ سمجھ کے رکھا ہے رسول تجھے فاطمہ کا نام بہت پسند ہے نا، تو اسے ماں کی حیثیت دیتا ہے، تو اب ایک ایسی بیٹی عطا کروں گا کہ جس بیٹی کو خود تو کہے گا کہ یہ ام ابیہا ہے۔ محمد آل محمد، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات۔ اچھا جناب والا، یہ جو نام رکھا گیا رائج نام اس لیے رکھا گیا کہ ایک نام ایسا تھا کہ جو نگاہ رسالت میں انتہائی پسندیدہ تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے اس پسند کو سامنے رکھتے ہوئے ماں جیسی بیٹی کو وہی نام عطا کیا کہ فاطمہ کا نام رکھا گیا جناب خاتون جنت کا۔ ان ناموں کے سلسلے میں ایک رویہ ہے ہمارا، کبھی جب دعا مانگنے لگتے ہیں تو دعا میں معصوموں کے سکھائے ہوئے کچھ کلمات ہیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں پنجتن پاک کا، تو آپ حضرات کو وہ دعا یاد ہوگی کہ جو دعا کی تمہید کے طور پر وہ الفاظ یاد ہوں گے کہ اللہم بحق محمد انت المحمود، پروردگارہ تو محمود ہے، تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد کے نام کا۔ بحق علی وانت الاعلی، پروردگارہ اس علی کا واسطہ کہ
جو تو اعلیٰ ہے اور اس کا نام علی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بحق فاطمہ تو انتا فاطر السماوات، اے پروردگارہ تو اس آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس آسمان میں راستہ بنانے والا ہے، فاطر سماوات ہے۔ تو پروردگارہ اس تو فاطر السماوات ہے، تجھے واسطہ ہے فاطمہ زہرا کا۔ اور پھر اس کے بعد آپ امام حسن اور امام حسین کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ بحق حسن وانت المحسن اور بحق حسین وانت انت قدیم الاحسان، کہ حسین کا واسطہ کہ تیرا احسان ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اس حسن کا واسطہ کہ جو تیرے محسن نام سے، احسان کرنے والے کے نام سے جو جانا جاتا ہے۔ یہ 5 نام جو ہم لیتے ہیں تو اس میں جناب سیدہ کے ساتھ لفظ استعمال ہوا فاطر السماوات کا، کہ تجھے واسطہ ہے فاطر السماوات، تو فاطر السماوات ہے، تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا۔ یہ فاطر السماوات اور فاطمہ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ کیا رشتہ ہے؟ تو یہاں پر بہار الانوار میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک حدیث کہ آپ نے ارشاد فرمایا، سامعین محترم، میری نظر چونکہ باہر تک جا رہی ہے، بہت سے لوگ دروازے کے باہر بیٹھے ہیں اور یہاں کافی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، ذرا تو ہم نے کہا کہ بحق فاطمہ تو وانتا فاطر السماوات، پروردگارہ تو فاطر السماوات ہے، تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا، فاطمہ کے حق کا، کہ ہماری اس آرزو کو، اس تمنا کو پورا کر دے۔ بہار الانوار میں جناب رسالت مآب کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں جناب فاطمہ کو مخاطب کر کے کہ اے فاطمہ، اللہ نے تیرا نام اپنے اسم اعظم سے مشتق کیا ہے، مشتق کیا ہے، اس سے نکالا ہے۔ کون سے اسم اعظم سے؟ اللہ کا نام فاطر ہے اور اس نے اس فاطر سے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اب یہ ارشاد رسالت کے بعد ہمارے سامنے بظاہر کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ ہم کسی الجھن کا شکار ہوں۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ لفظ فاطر سے فاطمہ نکلا ہے تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن کیا کریں کہ زبان و بیان کے اعتبار سے، جہاں تک گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو فاطر کا مادہ فے توئے رے ہے اور فاطمہ کا مادہ فے توئے میم ہے، وہ ایک الگ اس کا مادہ ہے، اس کا مادہ الگ ہے۔ تو جب دونوں مادے الگ ہیں، دیکھیے جب ہم نے کہا کہ بحق محمد بانت المحمود
تو وہاں پر محمود کا مادہ بھی حمد ہے میم دال، اور محمد کا بھی مادہ ہے میم دال ہے، تو وہاں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نام جو ہے مشتق ہوا ہے، نکالا گیا ہے محمود سے۔ اسی طرح جب جناب علی ابن ابی طالب کا نام آیا تو وہ بھی سمجھ میں آیا کہ بحق علیون وہ انت اعلیٰ، وہ پروردگارہ تو اعلیٰ ہے، تو علی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اب علی اور اعلیٰ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، عین لام واو اولو، بلندی جس کو کہتے ہیں، وہ دونوں کا ایک ہی مادہ ہے۔ اس اعتبار سے علی بھی مشتق ہوگا اعلیٰ سے۔ حسن اور حسین میں بھی صورتحال یہی ہے کہ ایک محسن سے مشتق ہے اور ایک قدیم الاحسان سے مشتق ہے، دونوں کا مادہ ہے سین نون ہے، اور اس اعتبار سے یہ دونوں بھی انہی الفاظ سے نکلے ہیں نام۔ تو فاطمہ نام فاطر السماوات سے جب نکالا گیا تو وہاں ضرور الجھن ہوتی ہے کہ یہ قواعد کے اعتبار سے مشتق نہیں ہو سکتا، لیکن جب حضور ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر غور کرنا پڑتا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یہ نام کسی صورت سے اس نام سے نکلتا ہوگا۔ تو شاید اس اعتبار سے کہ لفظی اعتبار سے تو یہ نام اس سے نہ نکلا ہو، فاطر سے فاطمہ لغت کے قواعد قانون یا گرامر کے قوانین سے تو نہیں نکلا، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسن، محسن، قدیم الاحسان اور حسین، ان سب کا مادہ ہے سین نون، اس کو حسن کہیے حسن کہیے، یہ چونکہ مادے پہ کوئی اعراب نہیں ہوتے اس لیے صرف لفظوں میں ادا کیے جاتے ہیں، مادہ ایک ہی ہے۔ قدیم الاحسان کا وہی مادہ، محسن کا وہی مادہ، حسن اور حسین کا بھی وہی مادہ ہے جسی لفظ بنے ہیں۔ جب ان کا مادہ ایک ہے تو پھر حسن کے لیے محسن کیوں رکھا گیا اور حسین کے لیے قدیم الاحسان کیوں رکھا گیا؟ اگر پیش نظر اللہ کا وہ نام ہے کہ جو اصل کی کام کر رہا ہے اور باقی جو نام لیے گئے ہیں وہ اس سے اخذ کیے گئے ہیں، اس سے مشتق ہیں، تو ایسی صورت میں ایک ہی لفظ ہونا چاہیے تھا کہ پروردگارہ تو محسن ہے، اور حسن حسین کے حق کا ہم واسطہ دیتے ہیں جو لفظ محسن سے ہی نکلا ہے، اسی سے بنا ہے۔ لیکن حسین کے لیے الگ نام اللہ کا قدیم الاحسان اور حسن کے لیے الگ نام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیش نظر وہ گرامر والا عربی کے عام قاعدے والا اشتقاق نہیں ہے کہ جس مادے سے ایک لفظ بنا ہو اس سے دوسرا لفظ سامنے نکالا جائے، بلکہ پیش نظر ان الفاظ کے معنی ہے، معنی کے اعتبار سے یہ لفظ مشتق ہوا ہے۔ تو جب معنی کے اعتبار سے مشتق ہوا ہے تو حسن محسن سے کیوں اور حسین قدیم الاحسان سے کیوں؟ یہ اگر لفظ اسی سے نکالے گئے ہیں تو یہ فرق کیوں؟ تو جناب والا محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے، ایک دفعہ احسان کر دیا، وہ احسان بڑا احسان ہوتا ہے اس لیے زندگی بھر یاد رکھا جائے، لیکن احسان ایک دفعہ ہوتا ہے۔ محسن کا احسان ایک دفعہ ہوتا ہے۔ قدیم الاحسان کا مطلب یہ ہے کہ جس کا احسان ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ تاریخی طور پر دیکھیے تو ایک کارنامہ امام حسن کا ہے اور ایک کارنامہ امام حسین کا ہے۔ امام حسن کا کارنامہ کیا ہے کہ آپ نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر اس ملت اسلامیہ کو باہمی خونریزی سے، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری سے بچا لیا اور قوم تباہی سے بچ گئی۔ امام حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے گردن کٹا کر اسلام کی حفاظت کر دی اور اسلام کو بچا لیا۔ امام حسن کا کارنامہ اس قوم کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لینا ہے۔ امام حسین کا کارنامہ اس قوم کا جو دین ہے، جو مذہب ہے، اس کو بچا لینا ہے۔ قوم کا بچنا ایک واقعہ تھا، اس احسان نے بہت بڑی تباہی سے قوم کو بچا لیا، لیکن وہ ایک احسان تھا جو ایک وقت میں ہو گیا۔ حسین کا احسان وہ ہے کہ جب تک اسلام باقی ہے حسین کا احسان باقی ہے۔
خدا کے اندر یہ دونوں صفات موجود تھیں. وہ احسانات بھی کرتا ہے جو ایک دفعے ہوتے ہیں. اگر ہمیں زندگی عطا کی ہے تو ایک دفعے یہ احسان ہوا ہے. اس زندگی کو صحت و توانائی دی ہے تو یہ بھی ایک دفعے ہوا ہے. کبھی وقت آئے گا کہ یہ صحت و توانائی بیماری میں تبدیل ہو جائے گی. تو وہ نعمتیں بھی ہیں جو ایک دفعہ عطا کی گئیں، اور دوسری طرف اس کی وہ نعمتیں بھی ہیں، وہ احسانات بھی ہیں جو ازل سے جاری ہیں، ابد تک جاری رہیں گے. اپنے مخلوق پر اس کے رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. تو دونوں کیفیتیں یا دونوں نام اللہ کی ذات میں پائے جاتے تھے. تو جہاں قوم کا تحفظ کیا گیا وہاں اس نے کہا کہ اس کا نام محسن سے نکلا ہے، اور جہاں پر دین کا تحفظ کیا گیا وہاں کہا گیا اس کا نام قدیم الاحسان سے نکلا ہے. تو اب گویا پتہ ہی چلا کہ یہ جو مشتق ہوئے ہیں، یہ جو نام اخذ کیے گئے ہیں، یہ لفظی اعتبار سے نہیں، گرامر کے قاعدے سے نہیں، بلکہ ان الفاظ کے معنی کے پیش نظر کیے گئے ہیں. تو اب جب یہ کہا گیا کہ وہ فاطر السماوات ہے اور خاتون جنت فاطمہ ہیں، تو اب فاطمہ کی کوئی معنوی رشتہ ہوگا رسول خدا کے ساتھ، فاطر السماوات کے ساتھ. فاطر السماوات کے لغت میں المنجد ایک بڑی مشہور لغت ہے عربی کی، اس کے اندر جو معنی دیے گئے ہیں اس میں فاطر کا مطلب ہے فاطر السماوات کے شروع کرنے والا، پیدا کرنے والا، یعنی فاطر السماوات جس میں آسمانوں کو پیدا کیا ہے. دوسرے فاطر کے معنی ہے شگافتہ کرنا، کھولنا. تو اب اس سے یہ مفہوم نکالا گیا کہ فاطر السماوات کا مطلب ہے آسمان میں راستے پیدا کرنے والا. ایک تو شروع کرنے والا اور دوسرے آسمان میں راہیں بنانے والا. شروع کرنے والے کا تعلق فاطمہ کی ذات سے یوں ہے کہ نسل رسالت کا آغاز فاطمہ سے ہوتا ہے، کوثر کا آغاز فاطمہ سے ہوتا ہے. آج دنیا میں اگر رسول کا نام باقی ہے تو فاطمہ کے درجے باقی ہے. اس اعتبار سے فاطمہ کا یہ رشتہ ہے فاطر السماوات سے. اور جو آسمان میں راہیں ہیں ان راہوں کا کیا مطلب ہے؟ ان راہوں کا مطلب یہ ہے آسمان کی راہیں، کوئی وہاں پر ٹریفک نہیں چل رہی ہے. آسمان کی راہوں کا مطلب یہ ہے کہ بندے جب اپنے پروردگار سے دعا مانگیں تو آسمان ان کو راستہ دے کہ یہ دعائیں عرش معلیٰ تک پہنچ سکیں. اور اللہ جب رحمتیں نازل کرے تو وہ رحمتیں ملائک انسانوں تک پہنچا سکیں، عالم ملکوت سے وہ مخلوق تک اللہ کی نعمتیں آ سکیں. تو قبولیت دعا کے لیے آسمان کے راستوں کی ضرورت ہے، نزول رحمت کے لیے آسمان کے راستوں کی ضرورت ہے. اب اگر فاطر السماوات سے سیدہ فاطمہ کا لفظ نکلا ہے، اس سے اخذ کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی تمہیں قبولیت دعا کی ضرورت ہو تب فاطمہ کا واسطہ دیا کرو، اور جب کبھی تمہیں نعمتوں کے حصول کی خواہش ہو تب فاطمہ کا نام لیا کرو. اور اس کے لیے ہمارے پاس متعدد شہادتیں ہیں، معصوموں کی گواہیاں ہیں، اور نامعلوم کتنے افراد ہیں جن کے زندگی کے تجربے ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ اگر بارگاہ فاطمہ کا حوالہ دے کر، بی بی کا نام لے کر، بی بی کا واسطہ دے کر کوئی دعا مانگی جائے تو بارگاہ ایزدی سے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. بہتوں نے یہ عمل تعلیم کیا کہ جہاں ذکر سیدہ ہو اس ذکر میں سامع کی حیثیت سے شرکت کی نیت کر کے اگر تم کوئی منت مانو گے، یعنی یہ منت مانو کہ اگلے سال جب بی بی کی مجلسیں ہوں گی میں اس کے اندر ضرور حاضری دوں گا، یا یہ منت مانو کہ میں بی بی کے نام پر فرش عزا بچھاؤں گا، ان کا تذکرہ سنوں گا، یا یہ منت مانو کہ وہ حدیث جو بی بی نے بیان کی ہے جس کو حدیث کساب کہتے ہیں اس کی سماعت کروں گا، جس میں فضائل سیدہ بیان ہوئے ہیں. یہ منت بذات خود مراد کے پورا ہونے کی سند ہے. بے شک بے شک. یہ بات یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث کسا کے اندر تو خود زبان رسالت نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب امیر نے پوچھا آخری جملے حدیث کسا کے، بڑی تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے ہو چکی ہے گزشتہ سالوں میں، کہ جب آخری جملوں میں جب یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جس محفل میں پڑھی جائے گی اس محفل کی کیا حیثیت ہوگی، تو 3 باتیں تو پہلے رسول نے ارشاد فرمائی کہ جس محفل میں پڑھی جائے گی جب تک مجمع منتشر نہیں ہو جائے گا فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، ان کے گناہوں کے معافی کی دعا مانگتے رہیں گے. پھر
اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم ان کی خطاؤں کو بخش دیں گے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کی کوتاہیوں کو بخش دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ان کی جتنی تمنائیں ہیں ان کو پورا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد پھر رسول نے کچھ اور فضائل بیان کرنے شروع کیے اور یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی غم ہو وہ غم باقی نہیں رہے گا اگر اس حدیث کی سماعت کرو گے، اگر کوئی تکلیف ہے تو تکلیف قائم نہیں رہے گی، اگر کوئی آرزو ہے کہ پوری ہو جائے تو وہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ یہ سب فضائل سیدہ کو سننے کا نتیجہ ہے، بے شک بے شک، یہ اس کا انعام ہے۔ تو جس کے فضائل سننے پر ان نعمتوں کی یوں بارش ہو، اگر اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے مانگا جائے تو کیا سمجھتے ہو جھولی خالی رہ جائے گی؟ بلکہ خالصتاً حسابی قاعدے سے، منطقی قاعدے سے اگر دیکھیے تب بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ 4 معصومین میں یہ واحد وہ ذات ہے کہ جس کا حوالہ دے دینا سب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ بے شک بے شک، خدا کی خوشنودی اپنی جگہ پر، جو خدا والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان سب کی خوشنودی، نبی خوش ہیں کہ ان کے جگر بند کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا واسطہ دیا گیا ہے، علی خوش ہیں کہ زندگی میں ان کی جو بہترین شریک حیات ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور پھر جتنے باقی امام ہیں ان کی تو والدہ گرامی ہیں، جدہ گرامی ہیں، جب ان کا تذکرہ ہوگا تو ان کی طرف سے تائید و حمایت یقینی ہے۔ تو اگر یہ چاہیں کہ آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے 4 معصومین کی حمایت آپ کو حاصل ہو جائے، ان کی سفارش مل جائے، ان کی طرف سے قبولیت کے لیے بارگاہ عزدی میں درخواست مل جائے، تو صرف جناب سیدہ کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر دعا مانگ لیجئے، انشاءاللہ سارے معصومین اس دعا کے اوپر آمین کہنے کے لیے موجود ہوں گے۔ یہ نام بڑی عظمتوں والا نام ہے، بڑی شان والا نام ہے۔ جناب ہماری ایک فقہ کی کتاب ہے وسائل الشیعہ، یہ وسائل الشیعہ 22 جلدوں میں کتاب ہے، جناب حر عملی جن کا مزار محترم جناب امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے نشیبی جگہ کے اوپر واقع ہے، مزار کے جو جہاں سین شفا ہے اس سے متصل سین میں یہ ایک گوشے کے اندر یہ مزار ہے، مقام حر عملی کے نام سے بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ اور دوسرے مومنین کی دلچسپی کی چیز یہ ہے کہ جب کبھی مشہد مقدس میں جائیں تو روزانہ نماز ظہر سے فوراً پہلے اردو کی مجلس باقاعدگی کے ساتھ مع سوائے روز جمعہ کے حر عملی میں، یعنی ان کے مزار کے ساتھ والی جو جگہ ہے اس کے اندر باقاعدہ علماء کرام مقرر ہیں، وہ روزانہ خطاب کرتے ہیں، اردو مجلسیں ہوتی ہیں۔ تو جب کبھی شرف حاصل ہو مشہد مقدس جانے کا اور دل چاہے کہ اردو میں مجلس سنیں تو وہاں پر روزانہ جا سکتے ہیں آپ اور مجلس کی سماعت کر سکتے ہیں۔ ان حر عاملی نے 22 جلدوں میں فقہ کی کتاب لکھی ہے، وہ تمام احادیث جمع کی ہیں جو فقہ سے متعلق ہیں۔ 35,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے یہ کتاب، 35,000 حدیثیں۔ یہ آپ کو اس وقت اہمیت معلوم ہوگی کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ صحیح بخاری جو ہے اس میں ٹوٹل حدیثوں کی تعداد 6,000 کچھ ہے، لیکن اگر اس میں جو تکرار ہوئی ہے، ایک ایک حدیث بار بار آئی ہے، مختلف باب مختلف عنوانات کے تحت ایک حدیث دہرائی جاتی رہی ہے، اگر ان مکرر آنے والی حدیثوں کو نفی کر کے ان کو ایک شمار کیا جائے تو ان کی کل تعداد 2,500 سے زیادہ نہیں بنتی۔ تو 2,500 حدیثوں میں پوری صحیح بخاری منحصر ہے۔ حر عاملی کی یہ جو کتاب ہے وسائل الشیعہ، اس میں 35,000 حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو صرف فقہی مسائل سے متعلق ہیں، جو فقہ کی کوئی گتھی سلجھاتی ہیں، یہ حلال حرام جائز ناجائز نماز طہارت ان سب کے قواعد سے متعلق، یعنی قوانین پر مشتمل جو احادیث ہیں ان میں سے، یعنی منتخب ہیں، اس میں فضائل کی احادیث شامل نہیں ہیں۔ تو اس قوانین کی کتاب میں اہل بیت
اور خصوصاً خاتون جنت سے متعلق کیا کیا شرعی احکامات ہیں، اس ذیل میں ایک حدیث نقل کی ہے جناب حضرت عاملی نے اپنی کتاب کی 15ویں جلد میں، 22 جلدیں ہیں، 15ویں جلد کے اندر یہ حدیث بیان ہوئی ہے جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، 5ویں امام کے ایک صحابی تھے، نام تھا سکونی۔ یہ سکونی ایک دن امام کی خدمت میں آئے تو کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا رنگ کچھ بدلا ہوا، جیسے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے۔ تو امام نے پوچھا کہ سکونی کیا بات ہے، آج چہرے کا رنگ متغیر ہے؟ کہا مولا کیا کروں، وہ آج اللہ نے مجھے ایک اولاد عطا کی ہے اور وہ بھی بیٹی کی صورت میں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بیٹی کی ولادت پہ چہرے اتر جاتے ہیں، وہ بھی کچھ اسی طبیعت کے تھے کہ ان کے لیے یہ کوئی بڑی افسوسناک بات تھی۔ ارے اسلام سے پہلے تو بعض عربوں میں تو یہ کیفیت تھی کہ بیٹی کا پیدا ہونا گویا موت کی خبر سنانے کے مترادف ہوا کرتا تھا، کہ ان کے لیے بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ وہ بیٹی کے باپ بن گئے۔ بس اسی طرح کے جذبات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی وہ گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے ذرا سے طبیعت مقدر ہے۔ تو امام نے اس وقت کہا کہ سنو، یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، یہ اس کا بوجھ تمہیں نہیں اٹھانا، زمین اٹھائے گی۔ اس کا بوجھ اللہ کی زمین اٹھائے گی، اور دیکھو یہ تمہارے رزق میں سے کچھ نہیں لے گی، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور یہ تمہاری زندگی میں سے ایک دن بھی کم نہیں کرے گی، یعنی اس کو اپنی زندگی میں سے حصہ تمہیں نہیں دینا، اللہ اس کو الگ زندگی عطا کرے گا۔ جب اس کا بوجھ بھی تمہاری ذمہ داری نہیں، اس کا رزق بھی تمہارے رزق میں کوئی کمی کا باعث نہیں، یہ تمہاری عمر میں بھی کمی کا باعث نہیں بنے گی، تو پھر تم افسردہ کس بات پہ ہو؟ جاؤ اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کرو، خدا تمہیں مبارک کرے کہ بیٹی عطا ہوئی ہے۔ یہ بتاؤ بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ جناب سکونی کہنے لگے کہ مولا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام نے ایک مرتبہ تعظیماً اپنے ہاتھ کو اپنے سر تک پہنچایا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آہ آہ کہنے کے بعد مخاطب سکونی، اب اگر بیٹی کا یہ نام رکھا ہے تو دیکھو کبھی بیٹی کو ملامت نہ کرنا، کبھی سخت لفظوں میں اس سے بات نہ کرنا، کبھی ناروا ناسزا الفاظ اس کے لیے استعمال نہ کرنا۔ یہ صرف نام کی تعظیم ہو رہی ہے کہ چونکہ فاطمہ نام رکھا ہے تو اب اس بیٹی کو عام بیٹیوں کے انداز سے اس کو یہ نہ سمجھنا کہ چھوٹی ہے تو ڈانٹ لو گے، اس کو برا بھلا کہہ دو گے، خبردار، اس نام کو رکھنے کے بعد اب تم پہ واجب ہو گیا کہ اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو۔ اور جناب والا یہیں سے ہمیں فقہ کے متعدد احکامات ملتے ہیں کہ خاتون جنت کی نام کی فقہی حیثیت وہی کچھ ہے جو قرآن مجید کے کسی آیت کی حیثیت ہے، یعنی بغیر وضو کے لفظ فاطمہ کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ نام لکھا ہوا ہے اور نام جو صفاتی نام ہیں ان کو چھو لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن لفظ فاطمہ جو اس میں ذات ہے، جو آپ کا اپنا نام ہے، اس کو کسی نجاست کی حالت میں نہیں چھوا جا سکتا۔ اگر غسل کی ضرورت ہے تو بغیر غسل کے نہیں چھوا جا سکتا، اور اگر عام حالت میں پاک و پاکیزہ ہیں لیکن وضو نہیں ہے تو قرآن کی آیت کو بھی نہیں چھوا جا سکتا اور خاتون جنت کے نام کو بھی نہیں چھوا جا سکتا۔ پھر یہ بھی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس نام کو ان مقامات پر نہ لے جایا جائے جہاں نجاست ہوتی ہے، مثلا غسل خانوں میں، باتھ روم میں یہ نام ساتھ نہیں جا سکتا، اس کو وہاں پر نہیں لے جا سکتے، اور وہاں نجس حالت میں نام کو لینا بھی بآواز بلند، ذہن میں نام آ جائے تو وہ تو قابل معافی ہے، لیکن زبان سے نام ادا نہ کیا جائے۔ اور دیکھیں اگر کسی جگہ یہ نام اس حالت میں پایا جائے کہ کسی اعتبار سے اس کی توہین ہو رہی ہو، راستے میں پڑا ہوا ہے، کسی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں نجاست گرتی ہے اور وہاں پر نام پڑا ہوا ہے، تو واجب ہے کہ اس نام کو وہاں سے جدا کیا جائے اور ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ جہاں اس کی توہین نہ ہوتی ہو۔ یہ شرعی ذمہ داریاں ہیں، یعنی حلال و حرام کی حدوں میں یہ بات ہے، محض عقیدت کا مظاہرہ نہیں ہے۔ یہ نام ان ناموں میں سے ہے کہ جو ہر اعتبار سے احترام کا مستحق ہے، اور بزرگان گرامی یہ نام
اس بی بی کا نام ہے جس کے لیے اب ایک حدیث اور ذہن میں آ گئی. اب اسی پر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ ہمارے 7ویں امام نے امام موسی ان کے صحابی ہیں، عیسیٰ ان کا نام ہے. وہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی روایت بہار کے اندر موجود ہے کہ وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ امام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر اسلام نے اپنے حیات کے آخری لمحوں میں، جس زمانے میں آپ علیل تھے اور وفات قریب تھی، اس زمانے میں ایک مرتبہ خاتون جنت کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹی اے میری نور نظر، تیرے گھر کا دروازہ میرا دروازہ ہے اور تیرا گھر میرا گھر ہے، اور جس نے تیری ہتک کی، تیرے اس گھر اور دروازے کی توہین کی، خدا جانے کیا واقعہ نگاہوں میں تھا. رسول آنے والے کس وقت کو دیکھ رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ جس نے تیری ہتک کی، اس گھر کو تیرا گھر میرا گھر نہ سمجھا، جس نے تیرے دروازے کو میرا دروازہ نہ سمجھا، تو اس نے خدا کے حجابات کی ہتک کی، حجابات کی توہین کی. اور یہ کہنے کے بعد امام عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد امام زار و قطار رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ 3 مرتبہ ایک جملہ دہرایا، بی بی اے جدہ گرامی، آپ کے گھر کا احترام نہیں کیا گیا، آپ کے گھر کی بے حرمتی کی گئی. مولا یہ کس مرحلے کا اشارہ ہے؟ شاید وہ کہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جس کو رسول نے اپنے گھر کا دروازہ کہا تھا، اس دروازے کو کس طرح سے گرایا گیا. گرانے والا یہ نہ سمجھے کہ سیدہ کا دروازہ گرا رہا ہے، وہ رسول کا دروازہ گرا رہا ہے. اور اب اگر سیدہ پامالے قدم ہائے ظالم ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھے ظالم کہ سیدہ کو پامال کر رہا ہے، وہ رسول کو پامال کر رہا ہے. بزرگان گرامی، عجیب زندگی ہے خاتون جنت کی. صرف بعد رسول مشکل سے 75 دن زندہ رہی. بعض جگہ بعض روایتوں میں نے دیکھا کہ آپ کی کل زندگی 72 دن اور چند گھنٹے تھی بعد رسول. لیکن ان 72 دنوں کا یا 75 دنوں کا آغاز کس طرح سے ہوا ہے؟ آغاز اس مرحلے سے ہوا کہ اس میں رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے. رسول کا جانا کئی حوالوں سے اس گھر کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا. اس لیے بھی کہ وہ شفیق بزرگ چلا گیا کہ اب کوئی وہ محبت نہیں دے سکتا جو رسول نے سیدہ کو عطا کی ہے، جو رسول نے حسنین کو عطا کی ہے. وہ محبت دینے والا کوئی باقی نہیں ہے. یہ ایک پہلو تھا جس سے سب دل مضطرب ہوں گے. پھر یہ بھی پہلو موجود ہے کہ جب تک رسول موجود تھے تو گھر کی شان کیسی شان تھی. عرض کروں 2 جملوں میں صرف ایک واقعے کا ذکر کر دوں. رسول کا آخری حیات کا لمحہ ہے، سیدہ کے گھر میں رسول مقیم ہیں، اسی حجرے میں ہیں جہاں سیدہ موجود ہیں. اتنے میں باہر سے کسی نے آواز دی، اے اہل بیت رسول، تم پہ ہمارا سلام ہو، اجازت ہو تو ہم بارگاہ رسالت میں آ جائیں. جملے کی ساکھ بتا رہی تھی کہ یہ اجازت رسول سے نہیں مانگی جا رہی، اہل بیت رسول سے مانگی جا رہی ہے. جو گھر میں موجود ہیں ان سے اجازت مانگی جا رہی ہے. اجازت ہے کہ بارگاہ رسالت میں آ جائیں. خاتون جنت نے رسول کی حالت دیکھی، غشی کی کیفیت تھی. ایک مرتبہ کہا ہے شخص اس وقت رسول کی حالت نہیں کہ ان سے ملاقات کی جا سکے، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی. کچھ دیر گزری، پھر آواز آئی، پھر سیدہ نے یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ صدا دینے والے کا لہجہ کچھ بدل گیا، لہجے میں ذرا سختی آ گئی، ترختگی آ گئی. سیدہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو. آج تک اس لہجے میں کسی کی مجال نہیں تھی سیدہ سے بات کر. سیدہ نے جس لہجے میں آواز سنی تھی اسی لہجے میں جواب دیا کہ میں نے تجھ سے کتنی دفعہ کہا کہ رسول اس وقت ملاقات نہیں کر سکتے. سیدہ کی آواز میں سختی آئی. رسول نے بے ساختہ غشی سے آنکھیں کھولی، بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے، میں کہہ رہا
بابا کون ہے یہ؟ کون ہے ایسی اہمیت والا بیٹی؟ یہ وہ ہے جو باپ کو اولاد سے جدا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، جو عزیز کو عزیز سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ ملک الموت ہے جو میرے دروازے پہ اجازت مانگ رہا ہے۔ بیٹی اجازت دے دے۔ آل محمد کے امتحان بھی عجیب انداز سے ہوئے۔ مصیبتوں کو برداشت کرنا، حق کے لیے اپنی جان کو موت کے حوالے کر دینا، یہ سب امتحانات ہیں۔ لیکن یہ امتحان کوئی معمولی امتحان نہیں ہے کہ انتہائی محبت کرنے والی بیٹی، اس سے یہ کہا جائے کہ ملک الموت تیری اجازت کے بغیر گھر کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اب سیدہ، ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف منشائے الہی ہے، اب اگر تو اجازت